Bismillahirrahmanirrahim. Students of AD and ADS, this is your economics class. Economics is a social science, and if we define economics is the study of how societies use scarce resources to produce valuable commodities and distribute them among different people. تو اگر ہم اس کو آبزرو کریں تو اکنامکس کی ڈیفینیشن میں دو مین پوائنٹس ہیں. فرسٹ ون یہ ہے کہ ریسورسز لمیٹڈ ہیں، اینڈ دا سیکنڈ ون کہ ہم نے ان ریسورسز کو ایفیشینٹلی یوز کرتے ہوئے میکسیمم پروڈکشن کرنی ہے، میکسیمم کموڈیٹیز اینڈ سروسز پروڈیوس کرنی ہے سوسائٹی کی ویل بینگ کے لیے. مین آپ کا جو اکنامکس کی ڈیفینیشن کے بعد جو مین پوائنٹ ہے وہ ہے مائکرو اکنامکس اینڈ میکرو اکنامکس کا ڈفرینس. فرام ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو یہ شارٹ کوسچن آ سکتا ہے، اس میں سے MCQ انکلوڈ کیا جا سکتا ہے پیپر میں. تو مائکرو اکنامکس کو ڈیفائن کریں گے. ایڈم اسمتھ جو کہ فاؤنڈر آف اکنامکس بھی کہلاتے ہیں، اور مائکرو اکنامکس کا انہوں نے ہی مین کانسیپٹ دیا ہے. تو ہم دیکھیں گے کہ مائکرو اکنامکس کو ایڈم اسمتھ نے کس طرح سے ڈیفائن کیا ہے. مائکرو ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے 10th ملین پارٹ آف اینی تھنگ، کسی بھی چیز کا 10 لاکھواں حصہ. مینس اگر ہم پوری اکانومی کو سامنے رکھتے ہیں تو اس اکانومی میں سے انڈیویژولس کی اسٹڈی کو ہم مائکرو اکنامکس کہیں گے. لیٹس اگر ایک کنزیومر، سنگل کنزیومر کی بات کرتے ہیں، اس کی سیٹسفیکشن یوٹیلیٹی کی بات کرتے ہیں، ایک انڈیویژول فرم کی بات کرتے ہیں ہم، ایک فرم کی پیداوار کیا ہے، ایک فرم کی کاسٹ کیا ہے، اور ایک فرم جو ہے وہ کس طرح سے اپنی پرائس کو ڈٹرمن کرتی ہے، آؤٹ پٹ کو ڈٹرمن کرتی ہے. یہ سارے ڈیسیژن جو انڈیویژول سے ریلیٹڈ ہوں گے دے ول بی انڈر مائکرو اکنامکس. اسی طرح سے اگر ہم میکرو اکنامکس کی بات کریں تو میکرو اکنامکس کنسرن ہوتی ہے اوور آل جو بھی پرٹیکولرز ہوتے ہیں کسی بھی اکانومی کے. ہم کہتے ہیں پوری اکانومی کی ٹوٹل پرفارمنس کیا ہے، ٹوٹل کنزمپشن آف آل کنزیومرز، ٹوٹل پروڈکشن کیا ہے پوری اکانومی کی، اکانومی کے اندر امپلائمنٹ کا لیول کیا ہے، اکانومی کے اندر منی کا فلو کتنا ہے، اکانومی کے اندر انویسٹمنٹ کتنی ہو رہی ہے. یہ ساری چیزیں جو ٹوٹل سے ریلیٹ کرتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سارے کانسیپٹس میکرو اکنامک کے انڈر آتے ہیں. تو ابھی بریفلی صرف میں آپ سے یہ ڈسکس کروں گی، ڈیفینیشن تک آپ رہیں گے. جیسے جیسے ہم آگے فردر ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے وہاں ان تمام ویریبلس کا، ان تمام کانسیپٹس کا ذکر آئے گا تو آپ زیادہ اچھا اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں گے. اسی کے ساتھ ایک اور کانسیپٹ ہے اسکیرسٹی، جو کہ بیسیکلی اکنامکس کی ڈیفینیشن کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے. اسکیرسٹی ورڈ کی اردو اگر ہم ٹرانسلیٹ کریں اسے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کمیابی، کسی چیز کا ضرورت کے حساب سے کم ہونا. کہ ویسے تو وہ چیز سفیشینٹ ہمیں لگ رہی ہے، لیکن جب اس کی ڈیمانڈ کو ہم نے دیکھا تو ایز کمپیئر ٹو ڈیمانڈ اگر وہ کموڈٹی کم ہے، اس کی سپلائی کم ہے، اس کی پریزنس کم ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ اسکیئرس ہے وہ چیز. اسی کانسیپٹ کے پیش نظر اگر ہم اکنامکس کو ڈیفائن کریں تو ہم کہیں گے کہ اکنامکس ایک ایسی اسٹڈی ہے جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوسائٹیز کس طرح سے اسکیئرس یا لمیٹڈ ریسورسز کو یوز کرتی ہیں اور ان کو یوز کرتے ہوئے ویلیوبل کموڈیٹیز اور سروسز پروڈیوس کرتی ہیں اور پھر ان کو ڈفرینٹ لوگوں کے درمیان میں ڈسٹریبیوٹ کرتی ہیں اور میکسیمم لوگ سیٹسفیکشن اس سے حاصل کرتے ہیں. تو اسکیرسٹی کی ایگزامپل اسٹوڈنٹس میں آپ کو دوں گی. فار ایگزامپل اگر ہم اپنے کالج کی مثال لیتے ہیں، ایک کلاس روم ہے جس میں 50 چیئرز موجود ہیں، اور اگر ہم اس کو آبزرو کرتے ہیں تو اس کمرے میں 50 کرسیاں اکارڈنگ ٹو سوشل ڈسٹینس اگر لگائی گئی ہیں تو وہ کمرے میں فل کیپیسٹی کے حساب سے 50 چیئر سفیشینٹ ہیں. اگر تو وہاں پر 50 یا 50 سے لیس اسٹوڈنٹس موجود ہیں کلاس کے لیے، لیکچر کے لیے، تو کوئی ایشو نہیں ہوگا. وہ ہمیں لگے گا کہ ضرورت کے حساب سے کرسیاں صحیح موجود ہیں، صحیح تعداد میں موجود ہیں. لیکن اگر اسی کمرے میں 50 چیئرز والے روم میں ہمیں ایک ایسا لیکچر ڈیلیور کرنا ہے جس میں کلاس کی ٹوٹل اسٹرینتھ مور دین 50 ہے، 55 ہے، 60 ہے، 70 ہے، تو اب 50 اسٹوڈنٹس کے لیے تو وہ چیئرز پہ بیٹھ جائیں گے، لیکن جو باقی اسٹوڈنٹس ہوں گے ان کے لیے چیئرز موجود نہیں ہوں گی. تو اکارڈنگ ٹو دا نمبر آف اسٹوڈنٹس یا اسٹرینتھ آف اسٹوڈنٹس ہم کہیں گے کہ دیر از اسکیرسٹی آف چیئرز، کہ کرسیاں ضرورت کے حساب سے اس وقت وہاں پہ کم ہیں. سیم از دا کیس آف دا اکانومی، کہ اکانومی کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ لوگوں کی ڈفرینٹ ڈیمانڈز ہیں
اور کموڈٹیز کی, باقی ریسورسز کی ڈیمانڈ کے اکارڈنگ اگر وہ چیز اتنی کوانٹٹی میں موجود نہیں ہے, پروڈیوس نہیں ہو سکی, اس کی سپلائی نہیں ہے اتنی, تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ چیز اسکیئرس ہے, اس کی اکانومی کے اندر اسکیئرسٹی ہے. اب ریسورسز اسکیئرس ہونے کے ساتھ دوسری چیز جو مین سامنے آتی ہے وہ ہے ان لمیٹڈ وانٹس. اگر ہم انسانی نیچر کو دیکھتے ہیں تو انسان پیدا ہونے کے ساتھ ہی اس کی بے شمار ضروریات ہوتی ہیں, ڈیمانڈز ہوتی ہیں, وانٹس ہوتی ہیں. اب انسان ایسا فطرتاً ایسا پیدا ہوا ہے کہ اگر اس کی ڈیمانڈ, ڈیزائرز, وانٹس ساری کی ساری فلفل کر بھی دی جائیں تو فوری طور پہ اس کے ذہن میں کچھ اگلی خواہشات جنم لیں گی, کچھ اگلی ضروریات اس کے ذہن میں, اس کی سوچ میں آئیں گی کہ مجھے یہ چیز بھی درکار ہے, یہ چیز بھی درکار ہے. تو ہم اس نیچر کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی جو وانٹس ہیں, جو ڈیزائرز ہیں وہ ان لمیٹڈ ہیں, وہ کبھی بھی فلفل نہیں ہو سکتی. ہاں یہ کیا جا سکتا ہے کہ انہیں امپورٹنس کے حساب سے کیٹیگرائز کیا جا سکتا ہے. ہم لسٹ بنا سکتے ہیں کہ اگر 100 آپ کی وانٹس ہیں تو آپ انہیں کیٹیگوریکلی لسٹ میں لکھتے جائیں گے, اور آپ کے پاس جو ریسورسز ہیں آپ ان ضروریات میں سے جو سب سے اہم ضروریات ہیں ان کو پہلے فلفل کریں گے, اس سے کم اہم ضرورت کو اس کے بعد, اس سے کم اہم کو اس کے بعد. تو اس طرح سے جو ٹاپ کی ڈیزائرز یا وانٹس ہوتی ہیں انہیں لمیٹڈ ریسورسز سے فلفل کر لیا جاتا ہے, لیکن باقی جو ڈیزائرز ہیں وہ رہ جاتی ہیں. تو یہ ہمیشہ یہ ایشو چلتا رہتا ہے انسان کی زندگی کے ساتھ کہ وہ اپنے ریسورسز کو لمیٹڈ سمجھتا ہے کیونکہ اس کی ضروریات اس کے سامنے, یا اس کی خواہشات, اس کی وانٹس, اس کی ڈیزائرز بے شمار ہیں. اور یہ سلسلہ اسی طرح سے جب سے دنیا سٹارٹ ہوئی ہے, جب سے انسان پیدا ہوا ہے, دنیا میں آیا ہے, یہ سلسلہ اسی طریقے سے چلتا جا رہا ہے کہ کبھی بھی ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ 100% تمام کی تمام وانٹس, ڈیزائرز جو ہیں وہ فلفل ہو سکی ہیں. اگر ایسا ہوتا تو ڈیولپڈ کنٹریز رک جاتی کہ وہ مزید پروڈکشن یا مزید ریسرچ اور مزید انوویشنز کی طرف وہ نہ جاتی, کیونکہ انسان ہے وہ نئی نئی جدت چاہتا ہے, نئی نئی چیزوں کی خواہش چاہتا ہے, تو وہ اس کی ریسرچ میں, اس چیز کی پروڈکشن میں, اس چیز کی دریافت میں لگا رہتا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی خواہشات کو مزید بہتر طریقے سے پورا کر سکتا ہے. تو اسٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں صرف آپ نے یہ 2 کانسیپٹس ہیں, انہیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے. آپ کے پاس کوئی اور کانٹینٹ موجود ہے, یہ میں نے پروفیسر سیملسن کی بک سے مٹیریل آپ سے شیئر کیا ہے, آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس رکھیں گے. اس مٹیریل کو کاپی کر لیں گے, آپ اسکرین شاٹ لے لیں موبائل سے اگر آپ لیکچر لے رہے ہیں, اور اسی مین ٹاپک کو میکرو اکنامکس, مائکرو اکنامکس کا ڈفرینس اینڈ اسکیرسٹی, واٹ از اسکیرسٹی اینڈ ایفیشنسی, ان تمام پوائنٹس کو, چاروں پوائنٹس کو آپ نے پریپیئر کر لینا ہے ایم سی کیوز کے پوائنٹ آف ویو سے, اور اسی طرح سے آپ نے اس کو پریپیئر کر لینا ہے شارٹ کوسچن کے پوائنٹ آف ویو سے. تو جیسے جیسے ہم پڑھتے جائیں گے میں آپ کو گائیڈ بھی کرتی جاؤں گی ساتھ کہ کون سے ٹاپکس کو آپ نے کس ریفرنس سے پریپیئر کرنا ہے ایگزامینیشن کے لیے. بیکاز ہماری آن لائن کلاسز شروع سے ہی اگر سٹارٹ ہوئی ہیں تو تھوڑا سا آپ کو زیادہ ایفرٹ کرنی پڑے گی. انشاءاللہ جیسے ہی کالج اوپن ہوگا تو یہ تمام مٹیریل اگر آپ کے پاس نہیں ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ٹیچرز پرووائڈ کریں گے. تھینک یو اسٹوڈنٹ.